الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومرشدنا وحبيبنا وشفيعنا ومعلمنا سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم الأنبياء والمرسلين محمد درود پاک پڑھنے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى أصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين آدمی بیماریوں کے علاج کے لیے ڈاکٹر صاحبان کے پاس جاتا ہے، جانچ ٹیسٹ کرنے کے بعد ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، وائرل ہے، معمولی سی بات ہے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ حالانکہ بظاہر آدمی کو لگتا ہے طبیعت زیادہ خراب، بخار بہت زیادہ آ رہا ہے، بدن میں درد ہے، کھانسی ہے، نزلہ ہے، بخار ہے، یہ اس کی ظاہری اثرات ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں لیکن ریزن معمولی سا ہے، دوا کھائیے تو ایک خوراک میں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور بعض مرتبہ آدمی بظاہر صحت مند ہٹا کٹا ہیلدی دکھائی دینے والا رپورٹ دے کے ڈاکٹر سر پکڑ لیتا ہے کہ سیریس بات ہے، بیماری کا جو جراثیم ہے وہ خطرناک بیماری ہے۔ کینسر جیسی بیماری کا اگر پتہ چل جائے آدمی ہنسنا بھول جاتا ہے، موت اسے اٹھتے بیٹھتے یاد آتی ہے۔ یہی حال ہمارے اور آپ کے اسپریچول ہیلتھ کا بھی ہوتا ہے۔ بعض بیماریاں اتنی خطرناک کہ حدیث پاک میں کہا جاتا ہے کسی کے اندر اگر اس کا وائرس رائی کے دانے کے برابر معمولی سا، رائی کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ کون سا سیڈز؟ مسٹرڈ سیڈز دیکھیے یا بلیک سیڈز، دونوں جو ہے حبۃ من خردل، کلونجی کا دانہ، رائی کا دانہ چھوٹا سا معمولی، لیکن حدیث پاک میں فرمایا گیا اگر کسی کے دل میں اتنا معمولی سا بھی تکبر ہے، خود کو بڑا سمجھتا ہے، دوسروں کو ذلیل اور حسود ہے، اس کے باوجود جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ رمضان کا مہینہ ایسی چھوٹی بڑی بیماریوں سے شفا پانے کے لیے اللہ نے عطا کیا۔ اس کے برخلاف کبھی اولاد میں کچھ خوبیاں اور کوالٹیاں ہوتی ہیں تو فخر سے باپ کہتا ہے بیٹا کس کا ہے، کچھ کہنا ہوتا ہے تو ایک الگ موڈ اور انداز سے باپ بیٹے میرا ہے نا تو میرا بیٹا ہے نا تو دیکھ لیا ایسا کرے گا۔ اللہ نے قرآن پاک میں اپنے بندے، سبھی اللہ کے بندے بندیاں ہیں، مومن ہو غیر مومن، سب کو اللہ نے پیدا کیا۔ خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، لیکن اللہ ایک الگ انداز سے الگ روپ سے کہتے ہیں عباد الرحمن، رحمان کے بندے، بہت زیادہ مہربانی کرنے والوں کے بندوں کی پہچان عباد، اس میں عورتیں اور مرد سب شامل ہیں۔ کوالٹی کیا ہے کہ رحمان کا ہے یا شیطان کا ہے، عباد الرحمن ہے یا عباد الشیطان ہے؟ پہلی بات جو اللہ ارشاد فرماتے ہیں الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پہ سنبھل کے قدم رکھتے ہیں، نرمی کے ساتھ قدم رکھتے ہیں، اکڑتے نہیں ہیں، اتراتے نہیں ہیں، ناز تکبر فخر ان کے کسی انداز سے نہیں دکھائی دیتا۔ اگر کوئی دنیا کی نعمت مل جائے، دنیا کی دولت مل جائے، طاقت مل جائے، شہرت مل جائے تو آدمی کا اسٹائل بھی چینج ہو جاتا ہے۔ ایک صاحب تھے جاننے والے ہمارے، اللہ نے نواز دیا، پرانا پیشہ اس خاندان کا مانگنا تھا، اس خاندان کے لوگ اس علاقے کے لوگ کہہ لیجیے اکثر شہریوں میں جگاتے تھے، پھر
سکتے تھے، اللہ نے نواز دیا، کچھ پیسہ مل گیا، کچھ مسجد میں بھی ذمہ داریاں مل گئی، عہدہ مل گیا. بھائی میں اگر بھی امام بن جاؤں تو اللہ کے گھر کی ادب سے بالا کر تھوڑی ہو جاؤں. اللہ کے گھر کی عظمت تو وہ میری عزت بڑی اس گھر سے جڑنے کی وجہ سے، اور ہماری کیا عزت تھی؟ امام صاحب یعنی اللہ کے گھر کے مسلح پر اللہ نے یہ نعمت عطا کی. اللہ ٹرسٹی بنا دے، بولے سیکریٹری صاحب ہے، صحیح اللہ نے یعنی نوکری کے لیے اللہ نے چل تو نوکری کا، خدمت کا، خادم، اللہ کا کرم مالک. قبر میں بھی یہی پہچان ہو جائے گا، یہ اچھا میرے گھر سے نسبت تھی، چلو اللہ کے گھر کا خادم. یہ اگر چلنے میں بولنے میں وہ فخر آ گیا تو فرشتے کٹائی کر دیں. حدیث پاک میں آتا ہے بعض لوگوں کے دماغ میں ایسا خناس بھرا رہتا ہے خود کو کیا تورب خان سمجھتے ہیں. تورب خان بیٹھنے کا انداز، بیٹھے رہتے صاحب دیکھ ذرا کیا تیرے قدموں کے تلے ہے، ٹھوکر بھی وہی کھائے ہے جو اترا کے چلے ہے. اللہ والے کے سامنے ایک آدمی پھینکنے لگا، آپ کو نہیں پتا، بولتے نا تیرے کو پتا ہے کیا میں کون ہوں؟ اللہ والے نے کہا بیٹا خوب پتا ہے، پہلے بھی ناپاک پانی کا قطرہ تھا، پیٹ میں گندگیاں لے کے پھرتا ہے، پھر تجھے کیڑے کھا جائیں گے. یہ تو تیری اور میری بیٹا پہچان ہے، کیا بولتا ہے میرے کو جانتے نہیں کیا، میرے کو میں کون ہوں تو تیرے کو میرے کو. بات میں بھی ایسا لگتا ہے، انداز میں بھی. کچھ لوگ حدیث پاک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پتہ نہیں خود کو بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ کی نگاہ سے اتنا گرے ہوتے اور لوگوں کی اکڑنے والا نا اس کی نہ گھر میں نہ گھر کا ہوتا ہے نہ گھاٹ کا ہوتا ہے. کتے کو تو پیار سے پچکارتا ہے آدمی، پیار سے سہلاتا ہے، لیکن خود کو شانہ سمجھنے والے کو آدمی تھوکنا بھی نہیں سمجھتا گوارا کرتا. جو بول بھائی رکھیے خیریت اعتکاف میں کہاں خیریت سب چیز یہی کہ ہے مقامی پردیسی کہاں ہے. اچھا پہچانتے ہیں، اچھے ساتھی ماشاءاللہ ہمارے بازو رہتے ہیں ہمارے، ماشاءاللہ بہت اچھا. اعتکاف پہ بھی ہے نہیں سمجھ گیا بات تو مجھے اللہ دفعہ دے. قرآن پاک نیچے رہتا ہے کرسی پہ، تو یہ بھی ایک مسئلہ اللہ کا کلام آگے اوپر رکھ دیجیے. بہت اچھا بہت اچھا، جزاکم اللہ خیرا. تو حدیث پاک میں آتا ہے وہ لوگوں کی نظر سے اتنا گرا ہوا ہوتا ہے کہ کتے، اور یہ لفظ ہے کتے اور خنزیر کا لفظ ہے حدیث پاک میں، اور اللہ کی نظر سے اتنا گرا آدمی کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہے تو جنت میں نہیں جائے گا. اللہ کیا کہتے ہیں میرے کون ہے؟ رحمان کے بندے جن کے بات چیت میں چلنے پھرنے کے انداز میں عاجزی. اللہ نے ایک ذمہ داری دیا ہے، آپ کو کہیں کا ہیڈ بنایا ہے، کام کرنے والوں سے آپ رولز کے اس میں بات تو کریں گے کہ آپ کو یہ کہے نہیں اب عاجزی یہ ہے کہ صاحب چاہے جو کریں، ورنہ کمپنی کے باس کے سر پہ چڑھ کے سب کیا کریں گے بولتے ہیں نا، سر پہ چڑھ کے وہی کرنے لگے. ذمہ داری کا پورا کرنا الگ ہے، لیکن مزاج اور زبان کے بولنے کے انداز میں برتاؤ میں حساب آئے. اور حضرت والد صاحب سے کہنے لگے ہاں میری زندگی اچھی نہیں تھی، نشے کی لت میں تھا، بھٹکا کرتا تھا سانتا کروز ویسٹ میں، حسن آباد لین جامع مسجد سانتا کروز. اس سے آگے ایک صاحب آئے، میرا حال ایسا نشے نے مجھے اتنا برباد کر دیا تھا کہ بدن سے بدبو، کپڑے میلے کچیلے. انہوں نے گردن میں میرے ہاتھ ڈال دیے جیسے دوست سے یارانہ نبھاتے. تو میرا بھائی ہے، تو مسلمان ہے، کیسا تو نے خود کو بنا رکھا، چل چل گھر چل. میرے بال کی کٹنگ کروایا، مجھے نہلایا دھلایا، نئے ڈریس دیے. والد صاحب کہنے لگے ایسے ایسا دکھتے تھے، وہ اس طرح نظر آتے رہے ہوں گے، ان کا جسم اس طرح ہوگا. وہ حسین بھائی، اور آپ تو سوچتے ہیں کہ صاحب قاری احمد علی صاحب کیا بیان کرتے ہیں، باپ کی خوبی پر اللہ بیٹے کو چمکاتے. قاری احمد علی صاحب جن کا کلپ چمک کے ابا حسین بھائی،
اصل یہ لوگ کھوجا تھے، اسلام قبول کیا حسین بھائی ان کی اہلیہ نے، لیکن خوبی دیکھی، خوبی نے امت پہ یہ اللہ کو پسند ہے، یہ عارضی کی ایک مہینے کو چلے بدبو اٹھ رہی ہو، آدمی یہاں گردن پہ ہاتھ ڈال دے تو میرا بھائی ہے. تو یہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. توازن کی صفت من تواضع للہ رفعہ اللہ، اس کی عزت میں اللہ چار چاند لگاتے ہیں. اللہ والے جا رہے، حالات اتنے خراب، تاتاریوں کو، ہلاکوں کی فوج کو ایسا پاور حاصل ہو گیا تھا. امت جب اللہ کے در سے کٹی ہے ذلت کی مقدر ہے. امت جب اللہ سے جڑی ہے، پاور میں کم ہونے کے باوجود، طاقت میں کم ہونے کے باوجود، تعداد میں کم ہونے کے باوجود، اللہ نے عزتوں سے ہی نوازا ہے. فیصلہ ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشقوں کے لیے اور سچے ایمان والوں. سچا کو دیکھ لیں نا، اگر ہم اور آپ اپنے دوسرے کے بارے میں نہیں اپنے بارے میں غور کریں، ایمان کی سچائی میرے اندر ہے یا نہیں ہے. روزانہ سال بھر کا 5 وقت کا نمازی، زبان کا سچا، آنکھ کو عیب سے بچانے والا، دوسروں کی بھلائی کرنے والا، ماں باپ کی خدمت کرنے والا، رشتہ داروں سے رشتہ جوڑنے والا سچا مومن ہوں یا نہیں ہوں، یا میرے من یہ فیصلہ کر دے گا. اور ریزن پتہ چل جائے گا ہماری ذلت اور عزت میں رکاوٹ کیا چیز بنی ہوئی. تو یہ ایک چیز آدمی کے اندر نرم مزاجی کا ہونا. اللہ تبارک اللہ والے وہ ہلاکو تاتاریوں کا دور، لاکھوں مسلمانوں کو بے دردی سے شہید کیا گیا. یہ دینی کتابوں کو اس قدر ریور اور دریائے دجلہ ریور میں ڈالا گیا کہ اس کے انک سے پانی کالا ہو گیا. ریسرچ اتنا کیا تھا، علوم میں قوم پیچھے نہیں تھے، حکومت اپنی تھی، لیکن مار پڑی. جب اپنے اخلاق بگڑ جائے، زبان بگڑ جائے، مزاج بگڑ جائے، حرام خوری عام ہو جائے، اترانا، فخر کرنا، تکبر کرنا، بڑک پٹے کا اظہار، شادی میں، بیاہ میں، بات چیت میں، بیٹھنے اٹھنے کے انداز میں، اللہ نے تو یہ کہا میرے دربار میں آ تو فقیرانہ آ، دروازے پہ کھڑا ہو کے کہے بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، وہیں سے جھولی پھیلا مانگتے. اور یا اور آپ ناز دکھاتے نفرت، اللہ ناراض ہو جائے گے بھائی، اللہ ناراض ہو جائے گا. اچھا، اور کہے دروازے پہ کہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اللہ جی آپ کا یہ محتاج بندہ دروازے سے ہی دامن پھیلاتا ہے، جھولی پھیلاتا ہے، رحمت کے سارے ڈور. بے روزگار جاب لیس اللہ جاب کے دروازے کھول، بے اولاد اولاد کے دروازے کھول، تنگدست فقیر مالداری کے دروازے کھول، بے عزت عزت کے دروازے کھول، شادی نہیں ہوئی بیوی اور رشتے کے دروازے کھول، ہر بیمار صحت کے دروازے کھول، جو بھی غم اس کے علاج کے کہا دروازے پر. ایک اللہ والے تھے اور تاتاریوں کا غلبہ، اس نے پوچھ لیا بول تو اچھا یا میرا کتا اچھا؟ ہم کیا ہوتے ہیں؟ مجھ کو کتا بول دیا، ڈاگی بولتا ہے. انہوں نے کہا بیٹا کلمے کی دولت کے ساتھ دنیا سے چلا گیا تو میں اچھا، ورنہ تیرا کتا مجھ سے اچھا. حیران ہو گیا صاحب، ایسا بھی کوئی کہہ سکتا ہے؟ جواب بولا یہ کیا ہے، ایمان کیا ہے، کلمہ کیا ہے؟ اس کے بغیر آدمی کتے سے بدتر، اور اس کے ساتھ آدمی بتایا سمجھایا، دل سے نکلی بات دل پہ اثر کر گئی. کہنے لگا ابھی میں شہزادہ ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، لیکن ابھی میرے ہاتھ کچھ نہیں ہے، چھپا کے رکھوں گا، جب پاور میں آ جاؤں گا آپ آئیے گا بتائیے گا. اللہ والے کا آخری وقت آ گیا. بیٹے سے بیٹا اس نے وعدہ کیا تھا یاد رکھنا، جانا، ان کا انتقال ہو گیا. بیٹے نے یاد رکھا، جب پتہ چلا وہ پاور میں ہے، گدی اس کے ہاتھ نام ہے، گئے کوئی جانے نہیں دے رہا. فقیر کو غریب کو نفرت ایک تو تھی، نفرت تھی. اس نے وہی اذان دینا نماز پڑھنا شروع کیا. نہیں آواز اس کی کیا بات کیا بولتا ہے کوئی یہ وقت میں دن میں 5 ٹائم. ایک آیا آپ سے ملنا چاہتا ہے، آپ نے روک دیا، وہیں پڑھا. یہ بولے بلاؤ
بلایا، کیوں آئے، کیا بات ہے؟ میرے ابا نے کہا تھا آپ سے ملوں گا، یاد دلاؤں گا، کہا سچ کہا تھا، میں نے اس وقت چھپ کے کہا تھا، آج بھلے دربار میں کہتا ہوں اشہد ان لا الہ، پڑھ لیجئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یقین جانے میری آپ کی بدعملی کی سزا میں میری آپ کی گردنیں اللہ نہ کرے ٹپنے کے بعد اسی دھرتی ہندوستان کی سرزمین کے لوگ کلمہ پڑھیں گے۔ ہے آیا یونس تاتار کے افسانے سے پانچ ماہ مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے، یہ مٹانے والے اللہ کا گھر گرانے والے اللہ کے گھر کی اپنے ہاتھوں تعمیر کریں گے۔ اس برے دن سے پہلے توبہ کر لیں، دل دماغ کی فکروں کا، سوچ کا، بیہیویئر کا، برتاؤ کا علاج کر لیں۔ علاج باتوں سے نہیں، بیماریاں ڈاکٹر سے پوچھ کے کرائی جاتی ہے علاج۔ حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ نے بہت کہتے تھے، حضرت بھائی نے کہا حضرت کا جملہ میں نے سوچا تھا کہیں گے، جیسے ہمارا آپ کا فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے، اپنا فیملی عالم بنائے، پوچھے میری زبان گندی ہے، کچھ بھی بولتا ہوں گھر والوں سے، غصے میں غصہ آتا ہے میرے اندر، ایسے میں ہے میرے اندر، کیسے علاج ہو؟ مجھے اللہ جنت نہیں دیں گے؟ اللہ علاج پوچھنے سے، عمل کرنے سے شفا مل جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کے ظاہر باطن کی کامل اصلاح فرمائے، رمضان کی برکت سے وہ کوالٹیاں عطا کر دے جس کی وجہ سے ہم شیطان کے بندے بننے کے بجائے رحمان کے بندے بن جائے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ اور حضرات اوپر تشریف لے چلے، ذکر ہو۔